بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے 2 اہم کیسز کے حوالے سے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے حکومتی نوٹیفیکیشن اور فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کو جو بڑا ریلیف ملا ہے اور قتل کے مقدمے میں بریت کا عدالت نے فیصلہ دیا ہے۔ جبکہ اہم جو پیش رفت سامنے آئی ہے وہ جی ایچ کیو حملہ کیس ہے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عدالت کی جانب سے آج پہلے گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے ہیں، اور آج جی ایچ کیو حملہ کیس سے متعلق جو تفصیلات دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے، اور اس کے اوپر قانونی بات کی ہے فواد چودھری نے، وہ انتہائی اہم ہے، چونکہ جی ایچ کیو 14 مقدمات ہیں راولپنڈی کے 9 مئی کے۔ ان 14 کے 14 مقدمات میں عدالت نے عمران خان کی ضمانتیں منظور کیں۔ تمام مقدمات میں ضمانتیں بعد از گرفتاری منظور ہو چکی ہیں۔ اب 13 مقدمات کے اوپر کارروائی آگے نہیں بڑھ رہی، وہاں چلان بھی نہیں جمع ہوئے، جبکہ ایک مقدمے کو عدالت تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتی ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ لیکن اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اور فواد چودھری نے جو آج تفصیلات دی ہیں وہ انتہائی پریشان کن ہیں کہ یہ تو ٹرائل ہی درست طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہا، تو اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو باقی مقدمات کا ہے۔ اڈیالہ جیل میں آج سماعت ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان موجود رہے۔ 119 پی ٹی آئی کارکنان اور قائدین ہیں جن کے خلاف یہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور ٹرائل آگے بڑھ رہا ہے، اور استغاثہ کے گواہان نے بیانات ریکارڈ کروائے اور شواہد بھی پیش کیے۔ جج امجد علی شاہ نے سماعت کی۔ استغاثہ کے 4 جو آئی وٹنسز ہیں انہوں نے اپنے بیانات قلم بند کروائے۔ استغاثہ کے گواہان میں راولپنڈی پولیس کے وہ جو یہ جی ایچ کیو حملہ کیس ہے، اور سپریم کورٹ نے ضمانت کی درخواستوں پر یہ سوال کیا تھا کہ کوئی جو فوجی ملازم ہے کیا وہ بھی کوئی گواہ ہے جو آئی وٹنس ہے، یا کوئی کسی کو کوئی انجرڈ بھی ہوا ہے، کوئی زخمی بھی ہوا ہے، تو سرکار کا جواب تھا نو۔ اب یہاں پہ پولیس کے اے ایس آئی ہیں ثاقب، وہ آئی وٹنس ہیں، کانسٹیبل شکیل آئی وٹنس ہے، سجاد اور یاسر یہ سارے پولیس اہلکار ہیں، کانسٹیبل ہیں، اور انہوں نے ملزمان سے برآمد ہونے والے اہم ثبوت بھی عدالت میں پیش کر دیے۔ گواہان نے ملزمان سے برآمد اینٹی رائٹ فورس سے چھینا گیا ہیلمٹ اور پٹرول بم عدالت میں پیش کیا۔ شواہد میں شہداء کے مجسموں کے برآمد ٹکڑے، موبائل فون بھی پیش کیے۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران ملزمان سے برآمد کیے گئے ڈنڈے، جھنڈے، پی ٹی آئی کی ٹوپیاں، تاریں اور ماچس بھی عدالت میں پیش کیے گئے، اور ملزمان سے برآمد فون بھی عدالت میں پیشی کے دوران نکل آئے۔ گواہان نے شہادت ریکارڈ کرانے کے دوران کمرہ عدالت میں موجود راجہ بشارت سمیت کئی ملزمان کی نشاندہی بھی کی، اور پہلے چشمدید گواہ نے بیان میں کہا کہ راجہ بشارت نے جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کی قیادت کی۔ انہوں نے کہا کہ راجہ بشارت مظاہرین کو اکساتے رہے کہ عمران خان کی گرفتاری کا بدلہ فوج سے لینا ہے۔ دوران سماعت کمرہ عدالت میں ملزمان، وکلاء، پروسیکیوشن اور میڈیا کے نمائندے موجود تھے۔ اس دوران وکلاء، صفائی اور پروسیکیوشن ٹیم کے مابین سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ کمرہ عدالت میں موجود ملزمان کے شور کے باعث عدالت نے ساؤنڈ سسٹم کا استعمال کیا اور ملزمان کو وارننگ بھی دی، اور گواہان کی شہادت بھی ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے ریکارڈ کی گئی۔ گواہان کی شہادت کی ریکارڈنگ کے دوران عمران خان موجود رہے۔ 5 مزید گواہان عدالت نے طلب کر لیے ہیں ہفتہ 18 جنوری کو۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری، عمران خان سے ملاقات اور تفصیل کے بعد انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ عمران خان نے جو احکامات جاری کیے ہیں، عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ عمران خان کو 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے، پروسیکیوشن کیس یہ ہے، اور عمران خان کو خود معلوم ہے، فیصل چودھری کہتے ہیں عمران خان کو 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کا معلوم ہے کہ کون ہے۔ فیصل چودھری نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹرائل میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ گواہ اور ملزمان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے، یہ قطعی طور پر فیئر ٹرائل کے زمرے میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا اے ٹی سی کے باہر فائرنگ ہوئی اور ایک شخص جاں بحق ہوا، سیکیورٹی خطرات کے باوجود یہ کیس ملتوی نہ ہوا۔ 9 مئی کے ملزم سے برآمد ایک موبائل فون آج مکمل چارج حالت میں عدالت میں پیش کیا گیا، چارج حالت میں تھا، اس کی چارجنگ بھی موجود تھی، 1.5 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا اس کیس میں کوئی بھی غیر سرکاری گواہ ہی نہیں ہے۔ ایک گواہ کہتا ہے بھیس بدل کے میں زمان پارک میں میز کے نیچے چھپا تھا، دوسرا کہتا ہے بھیس بدل کے میں چکری میں کور کمیٹی میٹنگ میں چلا گیا۔ فیصل چودھری نے کہا عمران خان کی جانب سے آج بریت کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ سینیٹر چودھری اجاز کے پروٹیکشن آرڈر جاری نہ ہونے پر عمران خان نے مذمت کی ہے۔ اگر ہاؤس اس کا نوٹس لینے میں ناکام رہتا ہے تو ہم تسلسل سے کہتے آ رہے ہیں کہ ملک میں نہ جمہوریت، آئین اور نہ قانون ہے۔
عمران خان نے GHQ کیس میں آج اپنی بریت کی درخواست دائر کر دی ہے. وہ چاہتے ہیں یہاں سے خارج ہو, میں اس کو پھر لاہور ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ تک لے جاؤں. انہوں نے کہا عدالتیں, پولیس, FIA کو اپنے کاموں سے ہٹا کر تباہ کیا جا رہا ہے. عمران خان نے کہا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کا حکم ہے, ملک میں قانون ہے, قانون اور منتخب نمائندوں کی کوئی وقت نہیں رہ گئی. انصاف کی فراہمی کسی بھی مملکت کو چلانے کے لیے بنیادی تقاضا ہے. 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کو زیر نگیں کر لیا گیا, کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے. عمران خان نے کہا کہ جن ججوں نے عمران خان کو جھوٹے مقدمات میں سزا دی ان کا تقرر اسلام آباد میں کیا جا رہا ہے. ایک جج کے خلاف انکوائری بھی ہے اور قاضی فائز کو کالی بھیڑ اور پولیٹیکلی بائزڈ فرد قرار دیا عمران خان نے. انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بنیادی شہری حقوق کی حفاظت کرے. سویلین کے ملٹری ٹرائل کی بین الاقوامی اور ملکی قوانین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. عمران خان نے وزارت دفاع کے وکیل کے بیان کو ویلکم کیا ہے, وہ جو ماسٹر مائنڈ والی بات تھی. ان کا کہنا تھا عمران خان نے کہا انہیں معلوم ہے 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون ہے. 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ وہ ہے جس نے عمران خان کو اغوا کروایا اور CCTV فوٹیج چرائی. انہوں نے کہا 9 مئی فالس فلیگ آپریشن سے سیاسی طور پر پک اینڈ چوز ہو رہا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 26 نومبر اور 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کی مخالفت کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی, ماسوائے اس کے کہ وہ خود بھی اس میں شامل ہیں. عمران خان نے اسد کیسر اور عمر ایوب کو اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کی ہدایت کی ہے. عمران خان نے ہدایت کی کہ اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کر کے انہیں مذاکراتی عمل اور ہماری سیاسی پوزیشن سے متعلق اعتماد میں لیا جائے. عمران خان وکیل کا کہنا تھا کہ پیغام دیا گیا کہ اپوزیشن کے معاملات یا ان کے لیڈروں کو مخاطب نہ کریں. ہمارا مقصد پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن, آئین اور جمہوریت کی بحالی ہے. ہم چاہتے ہیں ملک میں جمہوریت بحال ہو اور قانون کی حکمرانی واپس آئے اور ملک میں معطل بنیادی انسانی حقوق دوبارہ بحال ہوں. فواد چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا, پورے پاکستان میں منانے کا حکم دیا ہے. ساتھ عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میرے جو تمام امیدوار اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ اپنے حلقوں میں احتجاج کریں. اور وہ کہتے ہیں, فواد چودھری کہتے ہیں کہ دہشت گردی عدالت کے جج کسی کو سن ہی نہیں رہے, سب پر مشترکہ فرد جرم عائد کر دی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے ہمارا جرم کیا ہے, مجھ پر فرد جرم عائد کی گئی. وہ کہتے ہیں جب گواہ اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کس کے خلاف گواہی دے رہا ہے. 119 لوگ ہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے اور تیزی کے ساتھ آگے سلسلہ بڑھایا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا اسی وجہ سے میں نے ملک شہزاد صاحب جو ایڈمنسٹریٹر ہیں دہشت گردی عدالتوں کے, ان کو درخواست دی ہے کہ جناب والا یہ CCTV فوٹیج آپ سنبھالیں, یہ تو فیئر ٹرائل کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا عمران خان کے حوالے سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ خان صاحب کا حوصلہ بلند ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتا, ملک ایک ہیجانی کیفیت میں ہے. اس وجہ سے فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان نے 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے. 8 فروری کو پورے ملک میں احتجاج ہوگا. عمران خان نے کہا کہ تمام ٹکٹ ہولڈرز اپنے حلقوں میں احتجاج کریں. عمران خان سے جو ہے وہ اسمبلی میں احتجاج, عمران خان نے کہا کہ اسمبلی میں جو احتجاج ہے وہ بھی ریکارڈ کروایا جائے. یہ عمران خان کی جانب سے آج ڈائریکشنز دی گئی ہیں. مونس الہی, پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی, ان کے خلاف ایک قتل کا مقدمہ PDM کی حکومت میں کیا گیا تھا اور وہ مقدمہ قتل کسی اور نے کیا. وہ بندے گرفتار بھی ہو گئے اور ان میں سے ایک کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی گجرات جیل میں, لیکن اس میں نامزد کر دیا تھا مونس الہی کو. گجرات کے سیشن مجسٹریٹ سیف اللہ تارڑ نے مونس الہی کی والدہ بیگم کیسرا الہی کی جانب سے اشتہاری قرار دینے کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی اپیل پر سماعت کی. PTI رہنما مونس الہی کے خلاف گجرات میں درج مقدمہ اور معاونت کا مقدمہ جھوٹا ثابت ہو گیا, جہاں عدالت نے مدعی اور گواہان کے بیانات حلفی کے بعد مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ بھی واپس لے لیا. مقدمے کے مدعی محمد اکرم اور گواہان محمد اسجد اور سجاد اشرف نے عدالت میں اپنے بیان حلفی جمع کروایا اور مدعی محمد اکرم نے سیشن مجسٹریٹ کے سامنے روبرو بیان میں کہا کہ مونس الہی پر ہم نے کبھی کوئی الزام عائد نہیں کیا, ہم نے ان کو FIR میں نامزد ہی نہیں کیا تھا, جو کچھ کیا پولیس نے خود کیا. مدعی کا کہنا ہے مونس الہی کے اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم اس معاملے میں مونس الہی کے خلاف کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتے. پولیس نے مذکورہ وارنٹ غیر قانونی طور پر حاصل کیا, مونس الہی کے خلاف وارنٹ گرفتاری بھی ختم کیے جائیں. درخواست گزار بیگم کیسرا الہی نے کہا کہ مذکورہ مقدمے کا اندراج 29 جون 2023 کو ہوا, جبکہ مونس الہی 28 دسمبر 2022 سے بیرون ملک مقیم ہے. بدنیتی کی وجہ سے مونس الہی کو اس کیس میں شامل کیا گیا. سیشن مجسٹریٹ نے فیصلے میں کہا کہ مدعی اور گواہان کے بیانات کے بعد عدالت نے مونس الہی کو باعزت بری کیا اور ان کے حد تک فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے, اور عدالت نے کہا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ جھوٹا ہے اور ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور پولیس کی من گھڑت اور سیاسی بنیادوں پر مقدمہ بازی کی وجہ سے ان کو نامزد کیا گیا. جو بندہ 28 دسمبر 2022 سے بیرون ملک ہے ان کے اوپر قتل کا مقدمہ 29 جون 2023 کا ڈال دیا گیا. یہ مئی کے بعد 9 مئی کے بعد جو مقدمات تھے اس میں ایک قتل کا مقدمہ ڈال دیا گیا 29 جون 2023 کا. اس کے اوپر مونس الہی کے اوپر عدالت نے آج ان کے خلاف مقدمہ کالعدم قرار دے دیا اور کہا ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ جھوٹا ہے.
دوسری طرف جسٹس بابر ستار صاحب انہوں نے 33 صفحات پر مشتمل ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے۔ وفاقی حکومت کے جو ادارہ ہے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل PARC، چیئرمین PARC کی تعیناتی کالعدم قرار دے دی ہے۔ جو چیئرمین پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے چیئرمین ہیں ان کی تعیناتی کالعدم قرار دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PARC کو چارج چھوڑنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قانونی تقاضے پورے کر کے نیا چیئرمین تعینات کیا جائے، فوری طور پر دفتر خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے 15 مارچ 2024 کا آفس میمورنڈم کالعدم قرار دیا ہے۔ عدالت نے جو آخری پیراگراف ہے اس فیصلے کا، عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جی 15/3/2024 کا جو آفس میمورنڈم ہے اس کو سیٹیسائڈ کیا جاتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ جی 28/7/2022 کو یہ جو رسپونڈ نمبر 6 تھے جو موجودہ چیئرمین ہیں وہ تعینات ہوئے، 2 سال کا ٹینیور تھا، اینڈ دی ٹینیور آف ہز اپوائنٹمنٹ وڈ بی ڈیمڈ ٹو آلویز ہیو بین اے پیریڈ آف 2 years دیٹ اسٹوڈ ایکسپائرڈ آفٹر اے پیریڈ آف 2 years فرام دی ڈیٹ آن وچ ہی ازیوم دی چارج۔ جس دن سے انہوں نے آفس سنبھالا اس دن سے وہ 2 سال کا ان کا ٹینیور تھا۔ 2 سال مکمل ہونے کے باوجود وہ عہدے پر براجمان ہیں، اس وجہ سے ان کو ہٹایا جاتا ہے اور ان کی جو توثیق کا 15/3/2024 کا آفس میمورنڈم ہے اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ عدالت نے کہا جی رسپونڈ نمبر 6 شیل دیئر فور ویکیٹ دی آفس آف چیئرمین PARC فوری طور پر آفس خالی کریں موجودہ چیئرمین۔ دا پوسٹ آف چیئرمین PARC از ڈکلیئرڈ ٹو بی ویکنٹ اینڈ رسپونڈ نمبر 1 to 5 will make immediate arrangements to fill such post in accordance with provisions of the PARC ordinance and the principles of fairness, transparency and due process in this judgment، کہ جو اس ججمنٹ میں طریقہ کار دیا گیا اس کے مطابق جو چیئرمین کا آفس ہے اس کو فل کیا جائے، اور جو موجودہ چیئرمین ہے اس کے حق میں جو نوٹیفیکیشن ہے 15/3/2024 کا وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور ان کو فوری طور پر آفس خالی کرنے کا کہا جاتا ہے۔ اب چیئرمین کا آفس خالی ہوگا، اب ان کی جو آگے تقرری ہے وہ قانون کے مطابق اور اس ججمنٹ کے مطابق کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ چیئرمین پاکستان ایگریکلچر کونسل کو ہٹا دیا ہے اور ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے 33 صفحات پر مشتمل یہ ایک تاریخی فیصلہ جاری کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔